بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 دسمبر کے حوالے سے عیسائی قوم ایک خاص دن مناتی ہے کرسمس ڈے کے حوالے سے، اور ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ وہ جشن میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، میری کرسمس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ اس عنوان سے وہ تقریبات کے انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض علاقوں میں ایک ٹرکی نام کا ایک پرندہ ہے جس کو وہ گرجا گھروں سے واپس آ کر پکاتے ہیں، اور اس دن خاص طور پر اس پرندے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ بعض عیسائی اس کو گوشت نہیں بھی کھاتے، بعض علاقوں میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس کے بعد مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مختلف تقریبات کے انعقاد کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، حالانکہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ اس سے بالکل ہی الٹ ہے۔ تو جب یہ عیسائی 25 دسمبر کے دن تقریبات کے انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مسلمان بھی ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، یا ان کی تحفے تحائف کو قبول کر سکتے ہیں، یا ان کو مبارکباد دے سکتی ہیں، یا ان سے لے سکتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے؟ تو اس حوالے سے اسلام کا عقیدہ اور حکم بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو بن سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی شرکت کر کے اس کی کسی تقریبات میں شرکت کر کے اس کی کثرت کو زیادہ کرتا ہے، اس کی تعداد کو زیادہ کرتا ہے، کہ وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ اسلام کا حکم واضح ہے۔ اسی طرح اسلام کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کے اندر مسلمانوں کا، اسلام کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، تنہا ہے، نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ ان سے کوئی جنا گیا، نہ ان کی کوئی بیوی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ نے شادی نہیں کی، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک واضح اور کھلا عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ اس سے الٹ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے شادی کی اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ تو گویا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا کن فیکون کہنے سے جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایک عیسائیوں کا عقیدہ ہو گیا اور ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا۔ تو اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا وہ ان تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جیسے کہ قرآن پاک کی آیات سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے ان تقریبات میں شرکت کرنا ناجائز ہے، ممنوع ہے۔
تو وہ ان تقریبات میں جہاں بھی یہ کرسمس کی تقریبات ہو رہی ہوں، عیسائیوں کی اس دن خاص طور پر تقریبات ہو رہی ہوں، وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے، وہ انہی میں سے ہوں گے، اس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، اس قوم کی تعداد کو زیادہ کریں گے، کثرت کریں گے، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان تقریبات میں شرکت کریں۔ اگر وہ ان تقریبات کی جہاں پر یہ کرسمس کی تقریبات ہو رہی ہوں اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی تکریم کرتے ہوئے، اس کا ادب کرتے ہوئے اگر وہ ان کو مبارکباد دیتا ہے یا ان سے لیتا ہے میری کرسمس کے عنوان سے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹا جنا، تو وہ اس کی یہ موجب کفر بات ہے اور اس کی ایمان کا خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اپنی ایمان کی فکر کریں، ان یہود و نصارہ کی تقریبات میں جانے سے پرہیز کریں، نہ ان سے تحفے لیں، نہ ان کو تحفہ دیں، نہ اس عنوان سے ان کو مبارکباد دیں، نہ ان سے لیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو یہ اسلام کے حکم کی، اسلام کے احکامات کی کھلم خلاف ورزی ہوگی اور ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، آمین۔